بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ 8 فروری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی وکٹ گر گئی اور کپتان کا نیا پیغام آ گیا، کس کس کی خیر نہیں اب۔ تو تحریک انصاف اگر وحدت المسلمین میں شمولیت اختیار کر لیتی تو کیا ہوتا، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو 5 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو سنی اتحاد کی طرف سے دی گئی درخواست تھی کہ ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں، ہم سے کیوں چھینی گئی ہیں اور کیوں دوسری پارٹیوں کو بانٹی گئی ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، پھر حکم امتناعی جاری کیا۔ حکم امتناعی تو جاری کیا، اس کے باوجود جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں انہوں نے حلف تو لے لیا، بہرحال جو مخصوص نشستوں پر کامیاب کیے گئے تھے نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے یا MQM کے یا JUI فے کے، تو انہوں نے تو حلف اٹھا لیا تھا۔ بہرحال آج لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے کیا ہوا۔ وہی ہوا جس کی تمام تحریک انصاف والوں کو توقع تھی۔ حالانکہ اگر کہیں کہ تحریک انصاف کو یہ کچھ نہ کچھ امید تھی کہ ہو سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہمیں کچھ ریلیف مل جائے، جس طرح اس سے قبل بلے کے انتخابی نشان کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا تھا، جو بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اڑا کے رکھ دیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ بہرحال فیصلہ کچھ یوں ہوا کہ پوچھا گیا، استفسار کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے کہ کیا آپ نے جس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے سنی اتحاد کونسل، اس نے جنرل الیکشن لڑا؟ جواب تھا نہیں لڑا۔ کیا کوئی ان کی پارٹی سے منتخب ہوا MNA یا MPA؟ جواب تھا نہیں ہوا۔ کیا سنی اتحاد کے جو سربراہ تھے، بانی تھے، وہ اس پارٹی سے الیکشن لڑے؟ جواب تھا نہیں، وہ بھی آزاد لڑے۔ تو جب سب ہی آزاد لڑے تو پھر 5 رکنی جو بینچ تھا انہوں نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ دیا کہ آپ کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ آپ کی بنتی ہی نہیں۔ انہوں نے یہ درخواست جو تھی، ان کی جتنی بھی درخواستیں تھیں ان کو مسترد کر دیا، یعنی خارج کر دیا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا کہ کیا یہ جو مخصوص نشستیں تھیں پاکستان تحریک انصاف سے چھینی گئیں، کیا یہ دوسری دیگر جماعتوں کو دی جا سکتی ہیں یا نہیں، یہ تو فیصلہ آئے گا تو بعد میں پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جائے گی اپیل کے لیے، لیکن یہاں ایک بات میں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ نہیں سنیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسٹیمپ تو پہلے ہی لگ گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے اگر پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ریلیف ملتا تو پھر قاضی صاحب نے خود بینچ میں بیٹھنا تھا اور خود فیصلہ سنانا تھا۔ کیا سنانا تھا یہ بھی پاکستانی قوم کو پتہ ہے پہلے سے۔ بہرحال انہوں نے اب امید ہے کہ وہ اس جو کیس کی سماعت ہوگی اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے پہلے اسٹیمپ لگ گیا ہے پشاور ہائی کورٹ سے، تو یہی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان نے بھی بحال ہی رکھنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ فیصلہ ہوا جیسے ہی تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو وحدت المسلمین جو پارٹی تھی، سیاسی جماعت تھی، اتحادی بھی تھی تحریک انصاف کی، ان میں شمولیت اختیار کر لینی تھی۔ تو ناظرین اکرام، اس میں یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس میں شمولیت اختیار کر لیتی، وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ایک قومی اسمبلی کی سیٹ جو تھی KPK سے وہ جیتی ہوئی تھی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اس میں شمولیت اختیار کر لیتی تو کیا ہونا تھا؟ پھر وہی ہونا تھا ری کاؤنٹنگ میں جو وحدت المسلمین کی ایک سیٹ جیتی ہوئی تھی اس سے بھی اس کو ہاتھ دھونا پڑ جاتا۔ پھر وہی
رونا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دینی۔ جب فیصلہ سازوں نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے تو پھر وہ اس پہ عمل ضرور کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے والے جو شمولیت اختیار کی وہ بلے باز کے نشان والی پارٹی میں، تو اس سے بھی کس طرح جو بلے باز کا بانی تھا بھگانے والے بھگا دیتے ہیں۔ جب فیصلہ سازوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے پھر وہ اس کو مکمل جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں، پایا تکمیل تک ضرور پہنچاتے ہیں۔ تو اگر وحدت المسلمین میں شمولیت اختیار کر لیتی پاکستان تحریک انصاف تو ہونا پھر بھی ایسا ہی تھا جیسا ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب اڈیالہ جیل میں شیر افضل مروت، تو گوہر علی، بیرسٹر علی ظفر وغیرہ وغیرہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی وکلاء کی ٹیم ہے، انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی۔ خان صاحب نے بڑا تگڑا بیان دیا ہے، نیا پیغام انہوں نے جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں سب سے پہلے تو 2 سال جو ظلم و زیادتی کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ووٹرز، سپورٹرز، امیدواروں کے ساتھ، اس کا حساب کتاب ہر حال ہر صورت میں لیا جائے۔ جو اس میں ذمہ دار ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کس کس کی خیر نہیں، کیونکہ خان صاحب نے تو پیغام جاری کر دیا ہے۔ تو اب اگر علی مین گنڈا پور صاحب جب خان صاحب کا پیغام انہیں پہنچے گا تو انہوں نے جب یہ احتساب کرنا ہے جنہوں نے ظلم و زیادتی کیا پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ 2 سال میں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ووٹرز، سپورٹرز، امیدوار جو ہیں روح پوش ہوئے رہے مارے ڈر کے، کیونکہ چادر و چار دیواری کا تقدس تک پامال کیا جا رہا تھا۔ تو اب خان صاحب کا پیغام آ گیا ہے، وزیر اعلیٰ بھی تگڑا ہے خان صاحب کا، تو اس نے احتساب کرنا ہے، پوچھ گچھ کرنی ہے، پوری تفتیش کرنی ہے، اور جو ذمہ دار نکلے ان کو سزائیں بھی ضرور دی جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، کل کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 20 عدد سیٹیں چھین کر نون لیگ کو دینے کا انعام چیف الیکشن کمشنر کو دیا جائے گا۔ کینیڈا کی جو سفیر والی سیٹ ہے وہ ان کو دے دی جائے گی۔ ویسے چیف الیکشن کمشنر صاحب آج بھاگ گئے ہیں، کوئی 1 ہفتہ کے لیے امریکہ چلے گئے ہیں، تو یہ بھی چم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ وہ بھاگ گئے ہیں، نہ جانے کیوں بھاگ گئے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ والوں نے ان کو بلایا ہو کہ آئندہ جو الیکشن آ رہے ہیں امریکہ میں، جو بائیڈن صاحب جو صدر ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بلایا ہو کہ آپ نے الیکشن تو بڑا کمال کا کروایا ہے کہ فارم 45 کو 47 سے ہرا دیا، رات کو الیکشن کا رزلٹ اور تھا، صبح کو اور ہو گیا ہے، اور ابھی تک رزلٹ بنتے جا رہے ہیں، تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ان کو ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی ضرورت محسوس ہوگی کہ آپ بھی الیکشن ہمارے میں جو ہے جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں آپ ادا کریں تاکہ مجھے جیتنے میں آسانی ہو سکے۔ تو ناظرین اکرام، وہ تو بھاگ گئے۔ تو اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیٹیں چھیننے والا واقعہ ہے، تو اس پہ باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا ہے کہ آج ہمارے ضلع گوجرانوالا میں NA81 کے جو امیدوار جیتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے رانا بلال اعجاز صاحب، ان کی 7,000 کی کم و بیش لیڈ تھی، 1,68,800 کچھ ووٹ تھے ان کے۔ تو ان کے جو مد مقابل تھے مسلم لیگ نون کے اظہر قیوم نارا صاحب۔ آج ری کاؤنٹنگ ہوئی، دوبارہ گنتی ہوئی، تو پھر دوبارہ گنتی میں 3197 ووٹوں کی لیڈ مسلم لیگ نون کے اظہر قیوم نارا صاحب کو دے کر ان کو فارم 47 کے تحت کامیاب قرار دے دیا گیا ہے۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف کی 8 فروری کے بعد بہت بڑی وکٹ جو ہے وہ گرا دی گئی ہے۔ تو ابھی آپ کو بتایا تھا کہ 20 کم و بیش انہوں نے جتوانی ہے، تو پھر ان کو انعام ملے گا، کینیڈا کی جو سفیر والی سیٹ ہے وہ ان کو ملے گی۔ تو آغاز انہوں نے باقاعدہ کر دیا آج NA81 سے۔ تو جب یہ سلسلہ ہوا اس کے بعد اسد کیسر صاحب، شیخ وقاص صاحب، تو رانا بلال اعجاز صاحب، انہوں نے سب نے اکٹھی پریس کانفرنس کی، جو بڑی تگڑی پریس کانفرنس تھی کہ اسد کیسر صاحب نے باقاعدہ کھلے عام شرع عام اعلان کر دیا کہ ہم اس کی مذمت نہیں کرتے بلکہ ہم مزاحمت کریں گے، ہم لڑیں گے، صبر کا پیمانہ ہمارا لبریز ہو چکے ہے، اب ہم مزید صبر نہیں کر سکیں گے، اب
جو لڑنا چاہتا ہے ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، جس طرح کوئی کرے گا ہم اسی طرح کریں گے، یعنی کہ شرعام انہوں نے اعلان کر دیا، اعلان جنگ، طبلِ جنگ انہوں نے بجا دیا ہے کہ ہم کسی قسم کی اب رعایت نہیں برتیں گے، ہم اس کی اب جو ہمارے خلاف چلے گا ہم ان کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کے لیے تیار ہیں، ہم مزاحمت کریں گے، صرف اس کی مذمت نہیں، ہم مزاحمت کریں گے، اب ہم لڑیں گے، ہمارا صبر اب جواب دے چکا ہے، ہم اب وہ عادت کر دیں گے پار جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ تو ناظرین اکرام، یوں اسد قیصر صاحب نے بڑی سخت زبان آج استعمال کی، جس سے یوں لگ رہا ہے کہ جو طاقتور ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جب عادی بندہ کراس کر دے تو پھر اگلوں کی بھی جو صبر کا پیمانہ ہوتا ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یوں پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں چھیننے والا کام باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں اگلا کس حلقے کا نمبر لگتا ہے تو کس امیدوار سے جو سیٹ ہے وہ چھینی جاتی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔